السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے کیا منت مانگنا جائز ہے، اور اگر منت پوری نہ کر سکیں یا منت مانگ کر بھول جائیں تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جی ہاں، منت مانگنا جائز ہے، اور اگر منت یا نظر مان لی ہے تو پھر منت نظر کو پورا کرنا لازمی ہے۔ جس نے منت مانی ہے وہ اپنی منت نظر پورا کرے گا۔ اگر مر گیا تو اس کا بیٹا بیٹی اس کی جو نظر اس نے مانی تھی منت وہ بعد میں پورا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوفون بالنذر، مومن اپنی نظروں منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ سورۃ الدہر پارہ نمبر 29۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، مومنوں کو چاہیے کہ اپنی منتوں کو پورا کریں۔ سورۃ الحج۔ تو ان دو آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے منت نظر، جو کہ ایک چیز ہے، منت نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ منت مانگنا ایک تو جائز ہے، مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضوان اللہ علیہا فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی اطاعت میں نظر مانتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اسے پورا کرے، اور جو نافرمانی کی نظر مانتا ہے وہ نافرمانی نہ کرے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور باب النذر فی الطاعہ، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور بیہقی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی نے منت نظر مانی ہے تو منت نظر کا پورا کرنا لازمی ہے۔ ہاں اگر وہ گناہ کے کام پر ہے تو پھر اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نافرمانی کے کام میں نظر جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد کتاب الایمان والنذور، ترمذی، مسند احمد۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نظر برے کام میں اگر مانی ہے تو اس کو پورا نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے۔ صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ ابو اسرائیل صاحب ہیں، اس نے نظر مانی تھی کہ میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا، نہ بیٹھوں گا، نہ سائے میں آؤں گا، نہ کسی سے کلام کروں گا، نہ کچھ کھاؤں گا، یعنی روزہ رکھوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حکم کرو کلام کرے، سائے میں آئے، کھائے پیے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ میں ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر صرف اس کام میں ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو یہ نظر خود کو تکلیف دینے پر تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے ایسی نظر کو پورا کرنے سے منع کر دیا۔ صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور، اور اسی طرح ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی اور بیہقی۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عمر کے بزرگ شخص کو دیکھا، وہ اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں پر سہارا لے کر چل رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کے اپنے نفس کو عذاب دینے سے غنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس بزرگ نے نظر مانی تھی بیت اللہ کی طرف پیدل چل کے جانے کی۔ صحیح بخاری، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور بیہقی۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایسی نظر ماننا جو بندہ پوری کرنے کے قابل نہ ہو وہ نظر
نہیں ماننی نہ اس کو پورا کرنا ہے۔ اب بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر جانا، خود کو مشقت دینا، یہ غلط کام۔ تو جو لوگ قبروں کی زیارتوں کے لیے منت مان کر لاہور سے چکوال اور چکوال سے ملتان چل رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہ عمل غلط ہے۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں ایک عورت نے بیت اللہ کی طرف پیدل چل کے جانے کی نظر مانی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کے پیدل چلنے سے بے پرواہ ہے اور آپ نے اس کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ سنن ترمذی کتاب النذور والایمان۔ تو یہاں سے بھی ہمیں معلوم ہوا جب اللہ نے سہولت دی ہے، اللہ نے مال دیا، تو ایسی بے وقوفانہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ چائنا سے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے سائیکل پر نکل پڑتے ہیں۔ اللہ نے سہولت دی ہے، اللہ اس بات سے بے پرواہ اور غنی ہے۔ آپ کے پاس جہاز کی ٹکٹ موجود ہے، گاڑی کی ٹکٹ موجود، خود کو مشقت میں ڈالنا اور بیت اللہ کی طرف پیدل چل کے جانا یا سائیکل پر سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ حج کے لیے چل پڑنا، یہ اپنے آپ پر ایسی سختی کرنی ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ ہاں، نہ آپ کے پاس گدھا ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ جہاز ہے، اس کے بعد اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا علیحدہ حکم۔ لیکن اگر سواری موجود، جیسے ان دونوں کے پاس سواری موجود تھی، بابے کے پاس بھی اور اس اماں کے پاس بھی۔ اماں کی یہ جو روایت حضرت انس نے بیان کی اور اسی طرح یہ بابے والی روایت کے راوی بھی انس ہیں کہ بابا پیدل چل رہا ہے اور یہ بوڑھی اماں جی بھی بیت اللہ کی طرف پیدل چل رہی۔ دونوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو سوار ہو جاؤ اونٹ پر، جو سواری موجود اس پر سوار ہو جاؤ۔ تو یہ اپنے ساتھ بے وقوفی ہے، جہاز ہونے کے باوجود اور اس کا کرایہ برداشت کرنے کی طاقت کے باوجود چائنا سے یا پاکستان سے بیت اللہ کو سائیکل پر سوار ہو کے یا پیدل سوار ہو کر چل پڑنا درست عمل نہیں ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا۔ ابن عمر فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اعتکاف کو پورا کرو۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، حمیدی، بیہقی اور دارمی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اچھے کام کی اگر منت مانی تھی، نظر مانی تھی تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے نظر مانی کہ میں بوانا مقام پہ جا کر اونٹ ذبح کروں گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا تو آپ نے پوچھا کوئی وہاں بت وغیرہ تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اپنی نظر کو پورا کرو۔ ابن ماجہ۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جہاں کوئی شرک ہے، بدعت ہے، کوئی بت موجود ہے وہاں پر نظر پوری نہیں کرنی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فوت شدہ بہن کے متعلق پوچھا جس نے حج کرنے کی نظر منت مانی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تیری بہن پر قرض ہوتا تو کیا اسے ادا کرتا؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل کرتا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بھی ادا کرو کیونکہ وہ قضا کا زیادہ مستحق ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمانی والنذور، باب من مات وعلیہ النذر، صحیح مسلم۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا منت ماننے والے نے منت مانی، اب وہ فوت ہو گیا تو اس کا جو قریبی ہے وہ اس کی اس منت کو پورا کرے گا۔ اسی طرح سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ کے ذمے ایک منت تھی
اور وہ اس کو پورا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، آپ نے فرمایا اپنی فوت شدہ والدہ کی طرف سے منت کو پورا کرو۔ تو اس لیے ان تمام احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ منت مانگنا جائز ہے، اسے پورا کرنا لازمی ہے، اور گناہ کے کام پر منت نہیں مانی جائے گی، نہ اسے پورا کیا جائے گا۔ منت وہ ماننی ہے جس کو بندہ پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ تقوی کے حیضے میں مبتلا ہو کر ایسی منت نہیں ماننی کہ جس کا پورا کرنا ممکن نہ ہو یا خود کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنا ہو۔ واللہ عالم الصواب۔